ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور ذرا کھوڑوں کا سلام قبول کیجیے. اس ہفتے حملے کی جو پہل کی وہ ایران کی طرف سے ہوئی. حملہ غیر متوقع تھا. کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اس کا پہلے سفارتی لحاظ سے جواب دینے کی کوشش کی، تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا، لیکن رپورٹس یہ ہیں کہ جب پاکستان کو محسوس ہوا کہ تہران میں کے رویے میں کوئی احساس ندامت نہیں ہے تو اس کے بعد اسٹرائکس ہوئیں. تفصیل اس کی یہ ہے، ایران میں جو صوبہ ہے سیستان بلوچستان، وہاں کے حکام نے کہا کہ صبح 4 بجے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. ایران کا شہر ہے سراوان، جس کے ایک سرحدی گاؤں میں نشانہ بنایا گیا کچھ ٹھکانوں کو. پاکستان میں ISPR نے کہا کہ جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ڈرون، راکٹ، میزائل، گولہ بارود استعمال ہوئے. پاکستان نے کہا کہ وہاں پر ہم نے بلوچ شدت پسندوں کو نشانہ بنایا ہے. ایران نے بعد میں کہا کہ کل اس حملے میں 9 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں 2 مرد تھے، 4 بچے اور 3 خواتین شامل تھیں. پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ہم حملہ اس کا جواب دینا ضروری تھا، لیکن ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں، لیکن اگر ہماری سوورنٹی وائلیٹ ہوگی تو جواب دینا ہماری مجبوری ہوگی. اس آپریشن کا جو نام ہے وہ مرگ بر سماچار بتایا گیا، سرمچار، جو کہ فارسی زبان ہے اور ایران کو اس کی زبان میں جواب دینے کی بات ہے. بیسیکلی یہ بلوچی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے. اچھا، سرمچار کا مطلب ہے لٹل مطلب سرفروش. اچھا، میرا ٹیک یہ ہے کہ اگر آپ مرگ بر دہشت گردی اس طرح کی علامات استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ ریلیونٹ تھا، اس لیے کہ مرگ بر سرفروش اگر میں کہوں تو برا لگے گا، اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہیں زبانوں میں پرسوں تو نہیں آئے نا، 2006 میں تو شامل نہیں ہوئے نا، یہ صدیوں میں شامل ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ نام جو ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. جیسے اگر میں کہوں جی چے گویرا بھی سرمچار تھا، نیلسن منڈیلا بھی سرمچار، تو یہ جو نازک چیزیں ہیں نا یہ دھیان میں رکھنی چاہیے نام دیتے وقت. اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں جو یہ بلوچ علیحدگی پسند ہیں، جو شدت پسند ہیں، وہ خود کو سرمچار کہتے ہیں. ہاں، تو ہمارے ہاں وہ جو اصطلاح ہے وہ تقریباً ایکویٹ ہو گئی ہے وتھ شرپسند تقریباً. لیکن اصطلاح کو پولیوٹ تو رکھ رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اوکے، اب ہم ایکچوئل آپریشن کی طرف آ جاتے ہیں. لنگوسٹک میں جانے کی بجائے کشمیر میں بھی سرمچار ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان نے جو رسپونڈ کیا اس کے بعد جو کشیدگی ہے وہ کم ہوگی یا وہ بڑھے گی؟ اچھا، ابھی کچھ رپورٹس یہ آ رہی ہیں ایران سے کہ جو پاکستان کے بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ انہوں نے کوئی ایکسرسائزز شروع کی ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ پہلے سے طے تھیں یا وہ کچھ مسل فلیکسنگ کر رہے ہیں. اور ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کنفرم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج کل جتنی چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں اور جتنی چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر فوگ آف وار میں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہنا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں یقیناً پتہ لگ جائے گا. جہاں تک ایسکیلیشن کی بات ہے، کیونکہ یہ ظاہر خطرہ ہے، اب تک جو سگنلز مل رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی وزیر خارجہ اور میرا خیال ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے، اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو سیکیورٹی چیف جو سستان صوبے کے ہیں، سستان بلوچستان ایران کی طرف، تو اس کی طرف سے بھی ایک سارٹ آف میجرڈ قسم کا جواب آیا. اور اس سے زیادہ اہم، ایران کی منسٹری آف فارن افیئرز کی اگر آپ اعلامیہ پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی بالکل، یہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں. پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ایک ڈفرینس ہے ہمارے ذہن میں آپ کے بیچ میں اور وہ ٹیررسٹ کے بارے میں. اگر 4-5 دفعہ فرینڈلی برادرلی، تو میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ میسج کنوے ہو گیا ہے اور اب یہاں سے مزید ایسکیلیشن نہیں ہوگی. دوست بھی بیچ میں ڈلے ہوئے ہیں. مثلاً چائنا بیک روم کوششیں کر رہا ہے، وہ تو کل سے ان کا موقف ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ترک وزیر خارجہ جو ہیں ان کی دونوں ملکوں کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی کام ڈاؤن ایسکیلیشن نہیں چاہتا. تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں. جی، وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور میرے خیال روس کا بھی کچھ، روس نے بھی یہ کہا، روس نے کہا ہے کشیدگی کم کریں. امریکہ نے البتہ سخت مذمت کی ہے ایران کی ایز ایکسپیکٹڈ. روس، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور سعودی عربیہ تو سب روس کا خاصا کیلیبریٹڈ بیان ہے. حالانکہ روس کا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف کارروائی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اگر سرحد پار بھی ہوتی ہے تو کم از کم یہ ہے کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ یا اجازت، جو بھی ایک ٹولز ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے.
انڈینز کا خاصا مجھے حیرت ہوئی کہ ان کا بھی خاصا بیلنسڈ ابھی تک ویو ہے. انڈینز یہ کہہ رہے ہیں, رندھیر جیسوال جو ان کے فارن اسپوکس پرسن ہیں, کہ دہشت گردی کے خلاف بھارت کی جو ٹالرنس ہے وہ زیرو ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اور امید ہے سلجھ جائے گا. کوئی اس طرح کا اس میں بھی پہلے وہ کچھ اور ایک اور تھا, اب وہ تھوڑا سا اس پہ بھی ٹون ڈاؤن ہے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ان کے اوپر بھی کسی نے سمجھایا ہو, اور کسی سے میری مراد ہے یو اے ای, سعودی عربیہ اور امریکہ, کیونکہ جو ہو رہا ہے ان کی تو انٹرسٹ میں ہے ہی ہے نا. اچھا آپ نے بات کی, ایون طالبان نے بھی کہا ہے کہ دونوں ہمسایوں کو سفارتکاری اور بات چیت سے مسئلہ حل, کیونکہ آخرکار جنگ سے کبھی کوئی چیز حل ہوئی ہے. اچھا ایک چیز جو ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ڈی اسکیلیشن ہو سکتی ہے, کہ پاکستان کا جو سلیکشن آف ٹارگٹ ہے اس میں ایرینینز نے کہا ہے کہ یہ سارے غیر ملکی تھے, مطلب یہ ایرینین نہیں تھے. یہ انٹرسٹنگ ہے, تو یہ پریس ٹی وی پہ چل رہا تھا. تو اس میں ایک گنجائش بنتی ہے کہ جی کہ اگر آپ نے لوگ مارے ہیں تو شاید یہ آپ ہی کے لوگ تھے, اور ہم پتہ کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے تھے. تو اس میں ایک گنجائش بنتی ہے کہ آپ نے ایرینین شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کیا. اچھا اب کس کا جہاں پہ زیادہ نقصان ہوا ہے, ابھی ہمیں اعجاز حیدر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. میں بس ایک چیز لوگوں کو تھوڑا سا محتاط کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے آپ نے بات کی نا وسط کوآپریشن کی, جو ابھی روس کا بیان آیا تھا, تو کل جب یہ پورے سلسلہ چل رہا تھا بڑی کنفیوژن بھی تھی اور ہر ایک قسم کی چیز ٹویٹر پہ گھوم رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر ایک بہت میجر نیوز سورس بھی ہے, عام لوگوں کے لیے بھی, میڈیا چینلز کے لیے بھی, سب کے لیے. تو ایک حسن نصر اللہ صاحب, آپ جانتے ہیں حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں, ان کی ایک مبینہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جی یہ جو ہوا ہے یہ ہم نے مل کر کیا ہے, ایران اور پاکستان نے مل کر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے بڑی گردش کی ہر واٹس ایپ گروپ میں. مجھے نہیں پتا کہ چینلز تک پہنچی یا نہیں پہنچی, لیکن یہ چل رہا تھا. کل ان کی ایک ٹویٹ, آج ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جی یہ مطلب آپ سیونی ایجنڈا پر نہ چلیں, یہ ایران نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے دہشت گردوں پہ حملہ کیا. اور بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ حسن نصر اللہ کا ہی اکاؤنٹ ہے, لیکن پھر کسی نے تھوڑا سا دیکھا کہ اس کی پرانی ٹویٹس کیا ہیں, تو 17 نومبر 2022 میں اگر وہ والی لگا دیں جی, تو نصر اللہ بھائی کی ٹویٹ تھی, کیا فائدہ اتنا ہاٹ ہونے کا جب کوئی پگھل ہی نہیں رہی. ہاں, تو پھر مطلب کہ یہ کوئی پاکستانی اکاؤنٹ نہیں, پتہ چلا کہ یہ جو بلو ٹک ہے یہ $7 والا ہے. ہاں, یہ $7 والا, یہ $7 والا حسن نصر اللہ. اور حسن نصر اللہ کو بلو ٹک کیوں دیں گے بھائی؟ ہاں, یہ ایک اور سوال ہے. ویسے خامنہئی کو دی ہوئی ہے سر, تو نہیں, لیکن وہ ٹیررسٹ ڈیزگنیٹڈ نہیں ہے. اچھا میرا خیال ہے ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں, ان کو ڈرائنگ روم میں ہم بٹھاتے ہیں, وہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جرنلسٹ ہیں, ڈیفینس ایشوز پہ کافی نظر رکھتے ہیں. اعجاز, آپ کا پروگرام میں ویلکم. گفتگو آپ سن رہے ہوں گے. اب بڑا سوال یہ کہ آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کہ یہ جو سوال ہے کہ کشیدگی جو ہے اب یہ کنٹرول میں آ جائے گی. دونوں سائڈوں نے اگر ایک دوسرے کو جو پیغام بھیجا ہے, اس کے بعد آر وی لائکلی ٹو سی ڈی ایسکیلیشن؟ 1-1 اسکور کے بعد کولنگ آف. جی یہ جو اس وقت جو معاملہ ہے وہ تو ڈی ایسکیلیشن کی طرف چلا گیا. آپ نے ابھی جو گفتگو کر رہے تھے اس میں آپ نے ایران کی وزارت خارجہ کے بیان کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور وہ بیان بھی بہت دلچسپ ہے, کیونکہ اس کی پہلی لائن جو ہے وہ کانڈمنیشن سے شروع ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر آگے جا کے دوسرے پیراگراف میں وہ بات ہوتی ہے جس میں برادرانہ تعلقات کی بھی بات ہے اور کشیدگی کو کم کرنے کی بھی بات ہے. تو یہ جہاں تک اس ایپیسوڈ کا تعلق ہے وہ تو میرے خیال میں ڈی ایسکیلیشن کی طرف چلا گیا ہے. لیکن اس میں جو بنیادی سوال اٹھتا ہے, اور میرے خیال میں وہ سوال بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں سیستان بلوچستان میں بھی اور ہماری طرف بلوچستان میں بھی دونوں اطراف میں دونوں ریاستوں کا ایک گلہ رہا ہے ایک دوسرے سے, اور یہ کوئی نیا نہیں ہے, گزشتہ کئی سالوں سے ہے. کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں پہ بارڈر کے صورتحال ہے کہ وہاں سے یہاں سے جیش عدل کے لوگ جاتے ہیں, وہاں سے یہ جو سرمچاری ہیں فائٹرز ہیں وہ آتے ہیں, تو دونوں اطراف سے شکایتیں ہوتی رہی ہیں. اور اس میں گزشتہ 2-1 سال میں معاملات جو تھے وہ مثبت طرف انہوں نے پیش قدمی کی, اور اس میں ہمارے چینلز آف کمیونیکیشن بنے, بارڈر مارکیٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور جو کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے اس کا بھی ایک میکنزم بنا.
تو جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام میکنزمز کی موجودگی میں ایران نے کیوں یہ قدم اٹھایا یک طرفہ طور پہ، اور یہ پاکستان اور ایران کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ ایسا اس وقت جہاں پہ ایران کے مغرب میں بہت سے ایسی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. غزہ کا جو ایک ٹریجڈی ہے اس کے حوالے سے، حزب اللہ نے جو ایک پوزیشن لی ہے اس کے حوالے سے، ہوتیز کا جو ایک پوزیشن ہے اس کے حوالے سے، اور یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں، تو مشرق میں ایران نے پاکستان اور ایران کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کیوں کی ہے، اور اس سوال کا ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں ملا. اور میرے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے سرکاری طور پر مطلب ہم یہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں. کل مشاہد صاحب کے ساتھ کل مشاہد صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اصل میں پاور سینٹرز کا بھی ایشو ہے. وہاں ایک پاور سینٹر پاسداران سے لے کے رہبر اعلیٰ تک جاتا ہے، دوسرا جو ہے بظاہر ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، وزیر خارجہ والا. تو عام طور پہ پریویل جو کرتا ہے وہ رہبر اعلیٰ کا سیٹ اپ کرتا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے کہ گزشتہ ایک تو بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ تاریخی طور پہ، اور یہ میں انقلاب ایران سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تاریخی طور پہ ایک پاور پروجیکشن کرتا رہا ہے. اور ایک تاریخ کا ایک ٹریویا ہے کہ عام طور پہ بات ہوتی ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا عراق کے اوسرک ریاکٹر کے اوپر 1981 میں، لیکن یہ بہت سے لوگوں کو بھول چکا ہے کہ جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو 8 دن کے بعد ایران نے اوسرک کے اوپر ایک حملہ کیا. ان کے F-4 فینٹمز جو تھے انہوں نے کیا، اور اس میں اوسرک ریاکٹر پوری طرح تباہ تو نہیں ہوا لیکن اس کو ڈیمیج ہوا. اور یہ باضابطہ طور پہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ جس میں کسی ریاست نے کسی دوسری ریاست کی نیوکلیئر انسٹالیشن کو پریونٹیولی ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایران کا ایک سیکورٹی کلچر ہے. اب یہ سیکورٹی کلچر کی جو ہے وہ میں اردو نہیں کر سکتا اسٹریٹجک کلچر کی، کیونکہ ہم اسٹریٹجی کو حکمت عملی کہتے ہیں، لیکن اسٹریٹجی جو ہے وہ اصل میں حکمت عملی، سورمائی کلچر کہہ سکتے ہیں. چلیں سورمائی کلچر کہہ لیں، اب پھر وہ کلچر کی بات آ جاتی ہے، پھر سورمائی ثقافت کہہ لیں، لیکن وہ معاملات پھر ذرا گڑبڑ ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد انقلاب ایران آیا اور اس میں ایران خاصا کمزور ہوا، لیکن گزشتہ 20-25 سال میں ایران نے بہت سی ایسی جو ہے وہ حکمت عملیاں اڈاپٹ کی ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنے میسائل پروگرام کو بڑھاوا دیا، اپنے نیوکلیئر پروگرام کو بڑھاوا دیا ہے، اپنے ٹیکنالوجیکلی سینکشنز کے باوجود انہوں نے کافی کیا ہے. اور پھر گریٹر مڈل ایسٹ میں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ جو ان کا ایک مقابلہ رہا ہے اس میں انہوں نے بہت سی پراکسیز جو ہے وہ ڈیولپ کی ہیں. اور ایران نے ایکچولی they have honed this art of asymmetric war, if you will, over wide geographies. تو یہ ایک تو اس میں چیز ہو سکتی ہے کہ چونکہ آج تک پش بیک نہیں ہوئی تو اس لیے سوچا گیا کہ شاید یہاں بھی پش بیک نہ ہو. دوسری بات جو ابھی آپ نے کی جو مشاہد صاحب کے حوالے سے، اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کہ جو کلوز سسٹمز ہوتے ہیں، فیکشنلزم ہر سسٹم میں ہوتا ہے لیکن جو کلوز سسٹمز ہوتے ہیں اس میں فیکشنلزم بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر IRGC اور اس کی جو القدس فورس ہے وہ ان کا ڈائریکٹ لنکیج ہے سپریم لیڈر کے ساتھ، تو ان کے اوپر ایک چیکس بھی نہیں ہے اس طریقے کے انسٹیٹیوشنل چیکس جو کہ نارملی ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ چونکہ آپ کے اوپر ڈومیسٹک پریشر ہے تو اس لیے آپ جو ہے ایکسٹرنلی وہ کریں، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو باتیں ہم نے کی ہیں ان سے پھر بھی اس بات کا جواب نہیں ملتا کہ یہ کہ دیکھیں نا، کوئی بھی حکمت عملی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں نا اس کے پیچھے کوئی ریشنلٹی ہوتی ہے. اگر مغرب میں آپ کے اوپر اتنا بوجھ ہے اس وقت اور آپ ایک ریزرز ایج کے اوپر، تو مشرق میں ایک ایسا ملک جو کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ آپ کے گزشتہ 2-3 سالوں میں جس میں آپ نے میکنزم ڈیولپ کی ہیں، تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے ایسا یک طرفہ قدم اٹھایا ہے کہ جو میں نے آج اپنے فرائیڈے ٹائمز کے مضمون میں یہ لکھا کہ اس حملے سے 1 گھنٹہ پہلے تک سارے پاکستانی آدھے ایرانی تھے، اور وہ آدھے ایرانی اس لیے تھے
کہ بھائی ایران کو ہم جو دیکھ رہے تھے اور حزب اللہ اور ہوتیز کو جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، تو ایران کے لیے ہمارے دل میں ایک ہمارے دل میں احترام تھا، کافی سمپتھی تھی، کافی گڈ ول تھی. اجاز جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور پھر یہاں سے ہی گفتگو کو شروع کریں. ابھی اجاز صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ایک بہت فیوریبل امپریشن تھا ایران کا پاکستان میں، ایک گڈ ول تھی، اور خاص طور پہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ابھی اسرائیل میں جو چل رہا ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے، اور میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا 24 hours ago کی بات میں کر رہا ہوں کہ یار جو بھی کچھ کر رہا ہے، اب حماس ہے، حزب اللہ ہے، یا یمن کے حوثی ہیں، وہ اگر پراکسی نہیں ہے تو اتحادی تو ہیں، کم از کم کٹ جوڑ ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو عرب ممالک بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جلدی سے کام ختم کرو تاکہ یہ ٹینشن ہماری ہٹے. تو بالکل میرے دل میں بھی یہی تھا، 100% اگری. اور پاکستان، میں خیال ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت پاکستانیوں کی دلوں میں بھی یہی تھا. اور یہ آج کی بات بھی نہیں ہے، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، ایک ریسرچ ہوئی تھی 2013 میں. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر تھوڑا سا پاز کر دیں جہاں پہ پاکستان کا ہے، لیفٹ پر ہے جو لوگ ایران کو پسند نہیں کرتے، اور رائٹ پر جو تعداد ہے وہ جو ایران کو پسند کرتے ہیں یا فیوریبل ہے، گرین میں. اور باقی مطلب تمام ممالک میں زیادہ تر اکثریت کہتے تھے کہ نہیں یار یہ ہمیں بندے اچھی نہیں لگتے. پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں 69% کا کہنا تھا کہ نہیں یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی یہ پچھلے 100 یا 110 دن کی بات ہے، یہ 10 سال پہلے بھی یہی تھا. یہ ایران کی اپروول ریٹنگ ہے، یہ ایران کی اپروول ریٹنگ ہے. تو اگر ایران کی الیکشن ہوتی یہاں پہ تو ایران جیت جاتا باقی ممالک کے حساب سے. تو اجاز اگین مجھے اگین سمجھ نہیں آ رہی، وہی سوال ہے، مجھے پتا ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا ان کی کوئی کیلکولیشن نہیں تھی، یا جس طرح ہم شاید ایران کے نظام کو نہیں سمجھتے، کیا وہ ہماری بھی سوچ کو نہیں سمجھ رہے تھے؟ بیکاز اگین جیسے آپ نے کہا اوور نائٹ 4 میسائل اسٹرائکس میں سارا سینٹیمنٹ اڑ گیا. جی اجاز. یہ بات یہ ہے کہ میں ایران کی جو اندرونی معاملات ہیں اس کے بارے میں تو نہیں کوئی بات کر سکتا، لیکن میں ایک اسپیکولیشن ہے ایک مطلب مبصر کی حیثیت سے کہ چونکہ IRGC اور یہ ان کی جو القدس فورس ہے یہ سپریم لیڈر کو وہ کرتے ہیں، اور دے ہیو اے ورچوئل کارٹ بلانش، اور ان کی بہت زیادہ وزن ہے ان کا سیکورٹی فورسز میں، کیونکہ یہ جتنی بھی یہ پراکسیز مڈل ایسٹ میں اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور یہ جس طریقے سے بھی انہوں نے چیزوں کو ڈیولپ کیا ہے اور لنکیجز کی ہیں اور ٹرین کیا ہے اور سب کچھ کیا ہے، یہ انہوں نے ہی کیا، تو ان کا بہت وزن ہے. اب اس فیکشنلائزیشن کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ جی ہم یہ کام اگر شام میں کر سکتے ہیں اور عراق میں کر سکتے ہیں تو ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ بھائی اب یہ میں کل دیکھ رہا تھا، وہ عدنان طباطبائی صاحب ہیں، ایک مبصر ہیں ایرانی، الجزیرہ پہ تھے، تو ان سے وہ اینکر سوال کر رہے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ طباطبائی صاحب نے یہ بات کی کہ جی وہ شام میں اور عراق میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پاکستان کا معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہ مطلب میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنا یا اتنے کیویلیئر طریقے سے جو ہے نا یہ فیصلہ کر لینا کہ آپ نے یک طرفہ کارروائی کرنی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام. اچھا ایک آپ نے اجاز یہاں آپ ہی کی بات کو میں تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جب کمہار پہ بس نہ چلے تو گدھے کے کان مروڑ دیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ اسرائیل نے ان کے ایٹمی سائنسدانوں کو اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے جو ہے قاسم سلیمانی جو ہے ان کو مارا گیا، ان کے نائب کو پچھلے مہینے سیریا میں مار دیا گیا، کوئی ہفتہ نہیں جاتا کہ سیریا میں ایرانی جو ٹھکانے ہیں ان کے خلاف اسرائیلی فضائیہ کی کارروائی نہ ہوتی ہو. تو اگر یہ اسرائیل پہ ریٹیلیشن کرتے تو اس کے بعد میں سمجھ سکتا تھا کہ یار کوئی کسی کو نہیں بخشتے نا، یہ جو بھی ہے، اور سب سے زیادہ سیریس نقصان دہ اسرائیل نے پہنچایا. لیکن میری حسرت ہی ہے کہ کوئی ایک اٹیک بھی اسرائیل پہ یا کوئی میزائل ہی گر جائے یا کوئی راکٹ ہی فائر ہو جائے. پاکستان کا نمبر آنا چاہیے تھا اگر پاکستان وہاں کے لوگوں کو پناہ دیتا ہے، لیکن فہرست تو بڑی لمبی تھی ایران کے دشمنوں کی.
دیکھیں یہ وہی بات ہے نا مصطفیٰ صاحب کہ مطلب اسرائیل کے حوالے سے تو ایران نے مطلب ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ کوئی کٹ پتلی نہیں ہے، اس طرح تو حزب اللہ بھی کوئی کٹ پتلی نہیں ہے، ہوتی بھی کوئی کٹ پتلی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران نے بدلہ لیا ہے، وہ ایک چونکہ اسیمیٹرک وار کا طریقہ ہے نا، تو وہ اس کو تو دے ہیو ہونڈ اٹ انٹو این آرٹ فارم وچ از فائن، مطلب مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ یہ ہے یہ دس واز این irrational thing، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگر آپ یہ یک طرفہ کارروائی کریں گے تو پاکستان کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے کہ وہ رسپونڈ نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب چودھری ہیں اس علاقے کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریاست ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اور پھر ہمارا مشرق میں جو ہمسایہ ہے اس نے یہ 2-3 دفعہ یہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ابھی وہ مشرق کے ہمسائے کے چناؤ بھی آ رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے چناؤ کی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ مشرق کے ہمسائے نے جو حرکت کرنے کی کوشش کی جس کا ہمیں جواب دینا پڑا۔ تو ہمارا جو پھر یہ سگنل جانا تھا یہ ایران کے لیے بھی تھا اور مشرقی ہمسائے کے لیے بھی تھا۔ مشرقی ہمسائے کی آپ نے بات کی تو یہاں پر وقفہ لینا، ہاں برما کی بات تو نیپال کی بات ہو رہی ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور یہاں سے ہی ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی کی، اور یہ ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ اعجاز حیدر بھی پروگرام میں موجود ہیں۔ ابھی ہم گفتگو یہی کر رہے تھے کہ لگ یہ رہا ہے کہ ہم ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس سے شاید ہمارے ملک کے وہ حلقے مایوس ہوں جو سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہم اسٹیٹ آف وار میں آ گئے ہیں، ہمارے یہاں الیکشن پوسٹ پون ہونے چاہیے، ہمارے یہاں سب کام روک دینا چاہیے۔ اعجاز یہ بتائیے گا کہ جس طرح پہلے آپ نے بھی کہا کہ ایران نے یہ حرکت کر کے پاکستان میں ایک ریڈ لائن کراس کی، لیکن ہم نے بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ کسی نے اس طرح ایران کو جواب نہیں دیا ہوگا جس طرح پاکستان نے دیا ہے، اور آپ کی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں نہ صرف ایران کو میسج دینا تھا بلکہ ارد گرد میں تمام پڑوسیوں کو میسج دینا تھا کہ اس قسم کی جو ایڈونچرزم ہے وہ ٹالریٹ نہیں ہوگا۔ تو تھوڑا سا یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں آج کے جو اشارے آئے ہیں بیانات سے، اس سے لگ رہا ہے کہ دونوں ملک دلچسپی رکھتے ہیں کہ کشیدگی کم ہو، لیکن آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا یہ اور یہ جو پرسیپشن ہے یہ تھوڑی سی اور کنفرم ہو جائے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تو کشیدگی میں ہمارا کوئی شوق ہی نہیں ہے اس طرف جانے کا، ہمارے اپنے بہت سے مسائل ہیں، ہم نے تو یہ معاملہ شروع ہی نہیں کیا، لیکن چونکہ ادھر سے یہ شروعات ہوئی تو پھر ایک ریاست کی حاکمیت جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ضروری تھا، اس کی میں نے آپ کو وجہ دے دی ہے، مغرب کی طرف بھی کرنا ضروری تھا، مشرق کی طرف بھی کرنا ضروری تھا، اور کئی دفعہ جیسے 2011 میں ہمارے ساتھ جو ہوا امریکہ کے حوالے سے، اس میں چونکہ ہم ڈائریکٹلی اور فوری طور پہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ہم نے اپنا وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یو ڈش اٹ ہاٹ سم ٹائمز یو سرو اٹ کولڈ، تو وہ آپ اس کو ٹھنڈا کر کے پیش کریں یا گرما گرم پیش کر دیں، وہ ایک کانٹیکسٹ پہ سیاق و سباق ہے اس کا۔ اچھا ایک چیز میں یہ تھوڑا یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، کل ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہوگی، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بھی ہوگی، آرمی چیف، انٹیلیجنس چیف، یہ سارے وہاں پہ ہوں گے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم یہ تو ایکسپیکٹ کریں کہ ایک بہت کلیئر میسیجنگ ہوگی کہ ہم نے جو کیا وہ کیوں کیا، اور ہم آئندہ بھی اس کے لیے تیار رہیں گے، لیکن اس میں ڈو وی نیڈ ٹو لک فار سم تھنگ جس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کم از کم جو ہمارا ویسے جو ڈائریکشن ہے، الیکشن بھی ہونے یہ بھی ہونے، کہ وہ چیزیں اپسیٹ نہیں ہوں گی؟ نہیں دیکھیں وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور میں تو گزشتہ 3 سال سے اس گفتگو سے جو ہے نا جان بوجھ کے ہٹا ہوا ہوں کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ ایک کشیدگی کم ہونے کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم اپنے وہ کمبیٹ ایئر پٹرولز جو ہے وہ فلائی کریں گے، ہم نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی گراؤنڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز وہ بھی موو کیے ہیں، تو ویل بی الرٹ۔ دیکھیں نا وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، تو آپ نے اپنی وہ کرنی ہے، لیکن ایک جو جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا بریک کے بعد، میں اس کی طرف ایک اشارہ کروں،
دیکھیں یہ جو طبلے جنگ بجانا ہے نا، اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. مطلب میں اسٹریٹجی کو کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں، آئی ایم اے مائنر اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی. طبلے جنگ بجانے کی مجھے سمجھ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی جنگ جو ہے وہ کوئی اینڈ نہیں ہوتا، وہ مینز ہوتی ہے ٹورڈ سم تھنگ نا. اس کے کوئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، کوئی اہداف ہوتے ہیں. ایسے تھوڑی آپ اٹھ کے جو ہے نا لوگوں کو جا کے چپیڑیں تو نہیں مارنا شروع کر دیتے. تو یہ جو ٹی وی کے اوپر آ کے جو بدرج میری ہوتی ہے کہ جی وہ اب ہم پتہ نہیں کیا کرنے لگے، اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. دانت کھٹے کر دیے. دیکھیں یہ کوئی یہاں دانت کھٹے، یہ فضول باتیں ہیں. اچھا اعجاز حیدر، میں جو ہوں دو پوائنٹس آپ سے وضاحت چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہم بہت ڈسے ہوئے ہیں 90s اور 80s میں یہ ایک پراکسی میدان جنگ تھا سعودی عرب اور ایران کا پاکستان. آپ کو پتہ ہے کتنا خرابہ ہوا تھا. اگر یہ معاملہ طول پکڑتا ہے تو پھر اس آگ پہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ تاپنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اس لیے جلد از جلد ڈی ایسکلیشن کی ضرورت ہے. اس سے بھی بڑا فیکٹر یہ ہے کہ چائنا جس نے بلینز آف ڈالرز کی دونوں ملکوں میں انویسٹمنٹ کر دی ہے، وہ یہ اپنا گیم خراب نہیں کرنا چاہے گا. تو میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایک حد سے آگے جانے نہیں دیں گی شاید اس صورتحال کو. امید تو ہے. آپ نے میرے خیال میں جب میں سن رہا تھا بیک گراؤنڈ میں جب آپ شروع میں بات کر رہے تھے، اس میں چین نے ایک کردار ادا کیا ہے اور چین کے قریبی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بھی. چین کا اب ایک بہت گہرا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں، اور جو ایک رپروچما ہوا سعودی عرب کا اور چین کا، وہ اس کے پیچھے ایران کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. ایران کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں بھی ہے. اور جو ہم نے جو یہ معاملات ہیں بلوچ گروپس کے حوالے سے، وہ چین بھی ڈسا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ چین کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر کئی دفعہ حملے ہوئے، ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ. تو چین جو ہے وہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوگا اس کے. دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ایران کی جو پالیسی ہے آف پلینگ پراکسیز، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے ہمارے علاقوں سے اور افغانستان سے بھی یہ زینبیون اور فاطمیون بریگیڈز جو ہیں وہ شام میں جانا، اور اس کے حوالے سے ہم نے ایران سے بات بھی کی ہوئی ہے. اور یہ جو پاڑا چنار میں جو آئی ایس کے کی طرف سے اٹیکس ہوئے، ان کا اگر آپ وہ دیکھیں جو ان کے بیانات آئے ہیں اس کے اندر باضابطہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. تو وہ جو آپ نے بات کیا ہے کہ جب اس طرح کی گنگا بہنی شروع ہو جائے تو بہت سارے لوگ ڈبکیاں لگاتے، وہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بہت گہری نظر رکھنی ہوگی. لیکن جو بین الریاسی تعلقات کا معاملہ ہے اس کے اندر میرے خیال میں اس واقعے کے بعد یہ بدقسمتی سے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اوائڈیبل تھا. لیکن اب ہو گیا ہے، اس میں ہم نے بھی اپنا جواب دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی ہمیں تو اس کشیدگی کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں. ایران نے بھی اب اسی بات کا اندیا دیا ہے. تو میرے خیال میں پھر چین کی بھی موجودگی ہے اور اس میں سعودی عرب کی بھی، تو یہ مطلب تھوڑے سے تعلقات جو ہے یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اس میں جو آلریڈی ایگزسٹنگ میکنزمز ہیں ان کی طرف دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، ایران کے پاس ادھر کی انٹیلیجنس، ہمارے پاس ادھر کی انٹیلیجنس، پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، ہم ایران سے کہیں کہ بھائی یہ کوآرڈینیٹس ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ اس کے اوپر جو ہے نا کارروائی کریں، اینڈ وائس ورسا، جو کہ ایک ڈیسنٹ طریقہ ہے نا. جب آپ کے پاس اس طرح کا میکنزم ہو تو دیٹس the way to go about it. سوری ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، واپس آتے ہیں پھر ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ایران کی یہ ناقابل سمجھ اور احمقانہ حرکت کی ایک ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری توجہ غزہ سے ہٹ گئی ہے. تو ایک آخری سوال اعجاز اور پھر تھوڑی سی غزہ کی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. اس وقت متحدہ عرب امارت سعودی عرب اور امریکہ کتنے خوش ہوں گے، کیونکہ ان کی کافی دیر سے یہ کوشش رہی ہے اور ہم تھوڑا سا اس سے دور رہے ہیں، بھاگتے رہے ہیں کہ آپ ایک اینٹائی ایران فرنٹ کا حصہ بنیں. جی اعجاز. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو کبھی بھی اس طرح کے فرنٹ کا حصہ نہیں بنے. ہماری تو کوشش یہ رہی ہے کہ سب کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں. اس میں یہ بھی کہتا چلوں کہ متحدہ عرب امارات کا بھی جو معاملہ ہے نا وہ خاصا پیچیدہ ہے.
اس میں آپ کو ابو دھابی کو علیحدہ کرنا پڑے گا, دبئی کو علیحدہ کرنا پڑے گا, شارجہ کو علیحدہ کرنا پڑے گا. دبئی کے تاریخی طور پہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, اور ایران کی سینکشنز کے حوالے سے بھی وہ ایک علیحدہ اس کے اوپر آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا. دبئی کی بہت ساری پرومیننٹ فیملیز جو ہیں وہ ایرانین اوریجن کی ہیں, تو وہ ایک معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. سعودی عرب کا بھی جو معاملہ ہے ایران کے ساتھ, ان کی ویرینس اپنی جگہ پہ ہے, لیکن غزہ کے معاملے پہ, فلسطین کے معاملے پہ انہوں نے بھی ایک پوزیشن لی ہے. ایران کی جو پوزیشن ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس واقعے سے 1 گھنٹہ پہلے تک ہم آدھے ایرانی تھے, تو ہم اس پوزیشن کا احترام کر رہے تھے کیونکہ پاکستان بھی سارا اسی پوزیشن کے حق میں ہے, تو سرکاری طور پہ بھی اور غیر سرکاری طور پہ بھی. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں, آج میں نے اپنے مضمون میں بھی یہی لکھا کہ بھائی ہمیں تو اس وقت we have to close ranks, کیونکہ جو اس وقت جو ایک کرائمز آف اٹراسٹی ہو رہے ہیں غزہ میں, یا جو آکوپائڈ جو ویسٹ بینک ہے یا القدس میں ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اپنے درمیان میں ایک علیحدہ جو ہے نا فرنٹ کھول لیں گے وائلنس کا, تو اس کا نقصان تو صرف ہمیں ہی ہوگا نا, اس کا کسی اور کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں اس وقت یہ بات جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی گئی ہے, اور ہمیں یہی چاہیے, اور ہمیں ٹی وی پہ بھی یہی چاہیے کہ ہم بزرگ میری کے کرتے کرتے وقت نامرادی نہ کریں, اور جو ہے نا درست بات کریں, اور چیزوں کو جو ہے وہ صحیح سمت میں لے جانے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اٹس اے پریولیج پوزیشن ان سو مینی ویز. تھینک یو, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ اجاز. صحیح, آپ نے غزہ اور اٹراسٹیز کی تو تھوڑا سا اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں. آج ایک خبر آئی ہے کہ غزہ میں مس کیریجز, اسقاط حمل میں 300% کا اضافہ ہوا ہے. اس کی بہت مختلف وجوہات ہیں. ایک تو ٹینشن, کیونکہ 24 گھنٹے بیماری چل رہی ہے, آپ کے سامنے آپ کے گھر والے, آپ کے لوڈ ونس شہید ہو رہے ہیں, اور پھر غذائی قلت ان پریگننٹ ویمن. لیکن جو بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں نا, یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بہت بچے کیونکہ ان کو خوراک نہیں مل رہی اور پھر ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتا ہے, تو وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو کے فوت ہو رہے ہیں. اور جو بچے جو نیو بورن بیبیز ہیں, کیونکہ ان کی ماؤں کو اگین وہ بھی انڈر نرشڈ ہیں, غذائی قلت کا شکار ہیں, وہ 2 دن 3 دن سے زیادہ زندہ رہ نہیں رہے. اور جو سب سے مطلب پڑھ کے ہی بندہ کانپ جاتا ہے, 3-4 سال کے بچوں کو دل کے دورے ہو رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 100 دنوں سے سو نہیں پائے, اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کے اندر جو سٹریس کا ہارمون ہوتا ہے نا, کورٹیزول, وہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر خوف کی وجہ سے ایڈرینلن, اور اتنے ننھے منھے جسم اس کو سہ نہیں سکتا. آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہے کہ 3 سال کے بچے کو دل کا دورہ ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے, اور سب اسرائیل اور تمام مغربی ممالک کے اپروول کے ساتھ غزہ میں ہو رہا ہے آج اس وقت. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, جس میں ایک چھوٹی لڑکی تھی, آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کہ رات کو نا میں جو رضائی ہے اس کو اپنے منہ میں لے لیتی ہوں اور اپنے پیٹ کے اوپر کور کر لیتی ہوں, پیٹ کو یوں کرتی ہوں تاکہ میری جو امی ہے اس کو میرے پیٹ کی گڑ گڑ کی آواز نہ آئے, اور وہ یہ نہ سنے کہ میں بھوک کے مارے رو رہی ہوں, کیونکہ اس کا دل ٹوٹ جائے. ایک خبر آپ کو ہم نے سنائی تھی, ایک ڈاکٹر ہیں ہانی بسیسو, جن کا جو الشفا کے قریب ہی ان کا گھر ہے, اب تو الشفا تباہ ہو گیا آپ کو پتہ ہے, اور وہ اپنی بیٹی کا آپریشن کر رہے تھے اپنی ڈائننگ ٹیبل پر, اس طرح کی میز پر, ایک آری اور سوئی دھاگے کے ساتھ. وہ بچی زندہ ہے الحمدللہ, وہ اس کی جان بچ گئی ہے, اور اس کا ایک پیغام ہے پوری دنیا. جی, لیکن ظاہر ہے جو سن رہے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے, اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سن نہیں, کچھ کر نہیں سکتے, یا سن کر کے اگنور کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ تو انسان نہیں ہے. اس وقت غزہ میں مکمل ٹیلی کمیونیکیشنز بلیک آؤٹ ہے, اور بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ غزہ کے لوگ اپنی آواز دنیا تک آخرکار کیسے پہنچا رہے ہیں. وہ ای سمز کا استعمال کر رہے ہیں, الیکٹرانک سمز کا, اور ایک مہم شروع ہوئی ہے کنیکٹنگ غزہ کے نام سے. اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو آپ یہ ہیش ٹیگ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کو تمام معلومات مل جائے گی. یا اگر آپ غزہ ای سمز گوگل کریں تو آپ کو ایک ویب سائٹ ملے گی, غزہ ای سمز,
وہاں پر آپ جا کر ایک PDF ڈاکیومنٹ ہے، 2 سیکنڈ کا کام ہے، 2 سیکنڈ کا کام ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں مکمل معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ایک آپ کو اپنے اسمارٹ فون کے اوپر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے میں پوری انسٹرکشنز نہیں بتاؤں گا کیونکہ کافی تفصیل میں ہے، وہ تمام اس ویب سائٹ پر غزہ ای سمز ویب سائٹ کا نام ہے، وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ اور آپ غزہ کے رہنے والوں کے لیے آپ الیکٹرانک سمز خرید سکتے ہیں۔ ابھی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کیا کرنا چاہیے، مظاہرے کریں، شور مچائیں، بالکل سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ واقعی تھوڑے سی اپنے مال کا استعمال کریں، پیسوں کا استعمال کریں اور ای سمز خریدیں غزہ کے لوگوں کے لیے، تو یہ واقعی ہی ان کے لیے ایک بہت بڑی ان کے لیے مدد ہوگی۔ آپ نے میں نے کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری یہ جو ایپس ہیں یہ یا تو پاکستان میں ایکسیسیبل نہیں ہے، تو پھر مجھے جو ایک ملی تھی ایرولو کے نام سے، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوسری والی سمز چاہیے کیونکہ جیسے پتہ لگتا ہے تو وہ بند کرتے رہتے ہیں نا۔ تو یہ لیکن آپ کی والی پہنچ گئی نا کسی کو؟ امید ہے کہ پہنچ گئی ہے، ابھی اس کی ایکٹیویشن کی خبر نہیں آئی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، کافی ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ میرا رابطہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت بزی ہیں۔ اور اگر ہم واقعی ہی کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس سے شاید کسی کا فائدہ نہ ہو تو کم از کم اس کی آواز دنیا تک تو پہنچ سکے گی۔ اور اس سے ایک فرق پڑ رہا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت میکڈونلڈز زمین پہ لیٹا ہوا ہے کہ سر پلیز ہمیں بوائکاٹ نہ کریں۔ اچھا، اسٹار بکس فرق پڑا ہے؟ جی بالکل دیکھیں، اگر فرق نہیں پڑتا نا تو پھر آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں، اور پھر اس کے خلاف قوانین نہ آ رہے ہوتے پوری دنیا میں۔ اسٹار بکس نے ایک فلسطین کا مگھا بھی نکالا ہے جس کے اوپر تربوز ہے، رائٹ، وہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ اسٹرینجر تھنگز جو نیٹ فلکس کا شو ہے، اس کے جو کیونکہ وہ زائونسٹ سے بھرا ہوا ہے، تو ایک جو ان کا ہے نوا شنیپس، اس نے بھی ایک ویڈیو دی ہے کہ نہیں جی مجھے تو فلسطینی بڑے پیارے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، لیکن ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے۔ چلیں، آج ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہو گیا ہے، کل جمعہ ہے، آپ کی ہم لیں گے، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے، خدا حافظ اور شب بخیر۔